بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلا چیپٹر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے جی فنڈامنٹلز آف کیمسٹری۔ فنڈامنٹل آف کیمسٹری، اس میں جو میجر کنسیپٹ ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے برانچز آف کیمسٹری، بیسک ڈیفینیشن جو بھی کیمسٹری کے اندر بیسک ڈیفینیشن ہے، کیمیکل اسپیشیز جو کیمیکل کی اسپیشیز ہیں، کیونکہ ہم کیمسٹری پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر ویسے کیمیکل پراپرٹیز کو زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایووگیڈروز نمبر اور مول کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور کیمیکل کیلکولیشن کو کریں گے۔ ٹائم ایلوکیشن جو ہے ٹیچنگ پیریڈز جو انہوں نے اس کو ایلوکیٹ کیے ہیں 12 پیریڈ میں اس کو پڑھانا ہے، اور اسسمنٹ پیریڈ جو ہوں گے 3، اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اسسمنٹ کریں گے بچوں کی کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا، اور 10% جو ہے وہ اس کو ویٹیج انہوں نے دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے جی ہم اسٹوڈنٹ لرننگ جو اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آخر پہ ان کو کیا آؤٹ کمز ملیں گے وہ ہم وہ لسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ پرووائڈ ایگزامپل آف ڈفرنٹ برانچز آف کیمسٹری۔ سب سے پہلے کیا ہوگا جی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ بھائی کون کون سی برانچز ہیں کیمسٹری کے اندر، ود ان کیمسٹری کون سی برانچز ہیں، اور ان کی ایگزامپل بھی دے پائیں گے، اور ڈیفرینشیٹ امانگ برانچز آف کیمسٹری، اور جو کیمسٹری کی ساری برانچز ہیں ان کو ان کے بیچ میں فرق بھی کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو کیمسٹری کی برانچز ہیں ان کے درمیان میں فرق بھی کر پائیں گے کہ بھائی ایک برانچ سے دوسری برانچ میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ان سے کیمسٹری کی برانچز کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے، تو وہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا بھی ہم اس میں جو ہے وہ سیکھ سکیں گے۔ ڈسٹنگوش بٹوین میٹر اینڈ سبسٹانس، اور میٹر اور سبسٹانس کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو بھی ہم اس میں جو ہے وہ پڑھیں گے، اس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آئنز کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، مالیکولر آئن، فارمولا یونٹ اور فری ریڈیکلز، ان سب کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے۔ ڈیفائن اٹامک نمبر، اور اس میں جو ہے جی ہم اٹامک نمبر کو ڈیفائن کریں گے، اٹامک میس کو ڈیفائن کریں گے، اور اٹامک میس یونٹ کو ڈیفائن کریں گے، اور ان کو ڈیفرینشیٹ بھی کر لیں گے۔ ڈیفرینشیٹ امانگ ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ مکسچر، کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹ میں کیا فرق ہے، ہم اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ڈیفائن دا ریلیٹیو اٹامک ماس بیس آن C12 اسکیل۔ C12 جو ہے وہ اس کو اسکیل رکھا گیا ہے، اس کو میئرمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، بیس رکھا گیا ہے اٹامک میس کے لیے، تو ہم اس کو جو ریلیٹیو اٹامک میس جو ہے ہم اس کو بھی اس کی ڈیفینیشن کو بھی پڑھیں گے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین امپیریکل فارمولا، ڈفرینشیٹ بٹوین امپیریکل اینڈ مالیکولر فارمولا، امپیریکل اور مالیکولر فارمولا میں کیا فرق ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ اور ڈسٹنگوش بٹوین ایٹم اینڈ آئن، آئن اور ایٹمس کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین مالیکولز اینڈ مالیکولر آئن، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے، یہ تقریباً اوپر جیسا ہی ہے، ایٹم اور ایٹم آئن، اور آئن ہوتا ہے اس طرح مالیکول اور مالیکولر آئن، ان میں جو فرق ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ڈسٹنگوش بٹوین کلاسیفائی دا کیمیکل اسپیشیز فرام گیون ایگزامپل، کیمیکل اسپیشیز کتنی ہیں جی، ہم وہ ایگزامپل کے ساتھ اس کو بھی ہم ان کی کلاسیفیکیشن کتنی کلاسز ہیں ان کی وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آئیڈینٹیفائی دا ریپرزینٹیو پارٹیکلز آف ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ، ایلیمنٹ کے اندر کتنے جو ہوتے ہیں ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے اندر پارٹیکلز کتنے ہیں، اور کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ہم ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کو بھی دیکھیں گے۔ ریلیٹ گرام اٹامک میس، گرام مالیکولر میس اینڈ گرام فارمولا میس ٹو مول، مول اور گرام کے درمیان میں جو ہے وہ ہم فرق اس کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کو ریلیٹ اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان میں کیا تعلق ہے، کہ گرام اٹامک میس اور مول کے درمیان میں کیا تعلق ہے۔ ڈسکرائب ہاؤ ایووگیڈروز نمبر از ریلیٹڈ ٹو مول آف اینی سبسٹینس، اور جو بھی سبسٹانس ہے اس کا جو مول ہے جو اس کو ہم ایووگیڈرو نمبر کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے ہم اس کو ڈسکرائب، اس کی ڈسکرپشن، اس کی حالت کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ ڈسٹنگوش among the term gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass، ہم ان تینوں کے درمیان میں فرق کرنے کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جی ڈسکرائب ہاؤ یہ بھی ہو گیا۔ چینج اٹامک میس، مالیکولر میس اینڈ فارمولا میس انٹو گرام اٹامک میس، گرام مالیکولر میس اینڈ گرام فارمولا میس، ہم اٹامک میس اور مالیکولر میس کو گرام مالیکولر میس اور گرام اٹامک میس میں چینج کرنے کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن، دا نالج دیٹ پرووائڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ اینڈ ہاؤ اٹ ورکس از سائنس۔ سب سے پہلے جی یہ سائنس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ سائنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سائنس ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا نالج ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
یا دنیا کو دنیا کی سمجھ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں دیتا ہے. تو دنیا کو ہم نے سمجھنا ہے تھرو سائنس. اور اس سائنس کے اندر دا برانچ آف جو کیمسٹری ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دا برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا کمپوزیشن اسٹرکچر پراپرٹیز اینڈ ریئیکشن آف میٹر از کالڈ کیمسٹری. کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے یہ. تو یہ ہے جی کیمسٹری کی جو ڈیفینیشن ہے. دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا کمپوزیشن اسٹرکچر پراپرٹیز اینڈ ریئیکشن آف میٹر از کالڈ کیمسٹری. اب اس میں کیا ہے جی کہ یہ ایک سائنس کی برانچ ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے ہم دنیا کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جو بھی چیز ہے اس میں ہم میٹر کی بات کریں تو دنیا کی ہر چیز میٹر سے بنی ہے. تو اب میٹر کے کیا چیز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ میٹر کی کمپوزیشن کیا ہے, میٹر کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے. تو اس میں فنڈامنٹل پارٹیکل آف میٹر اور باقی جو پارٹیکلز آف میٹر جو ایٹم ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور پھر ان کا اسٹرکچر کہ وہ کس طرح سے دکھتے ہیں, کس طرح کے بنے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا جو سارا اسٹرکچر ہم پڑھیں گے اس میں. اور پھر اس کے بعد پراپرٹیز, جب پراپرٹیز کی بات آتی ہے تو اس میں کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ میٹر کی پڑھیں گے. اینڈ ریئیکشن آف میٹر, اور میٹر کے درمیان میں جو یعنی کہ میٹر کے جو کمپوزیشن یعنی کہ جو کلاسیفیکیشن ہے, میٹر جو ہے وہ ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے, سبسٹانس میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. پھر ان کا جو آپس میں ریئیکشن ہوتا ہے ایلیمنٹس کا, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم کیمسٹری کے اندر زیادہ تر کیمیکل ریئیکشن کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان ریئیکشن کا مینشن کرنا ضروری ہے. میٹر کی کمپوزیشن کہ ایک میٹر کس چیز سے بنا ہے, میٹر کا اسٹرکچر کہ میٹر کا اسٹرکچر کیا ہے, مطلب اس کی فزیکل شیپ کیا ہے, پھر اس کی کیمیکل اور فزیکل دونوں پراپرٹیز, اور جو میٹر جو بھی ریئیکشن کرتے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کیمسٹری کے اندر. تو ان شارٹ اگر اس کو ہم شارٹ میں بات کریں تو کیمسٹری میں ہم زیادہ تر کیمیکل پراپرٹیز آف میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ ہم اسی لیے اس کا نام کیمسٹری ہے, کیونکہ ہم اس میں کیمیکل پراپرٹیز آف میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ادروائز ہم اس کی اسٹرکچر اور فزیکل پراپرٹیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. It deals with every aspect of life. The development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life. Imagine the role and properties of petrochemical products. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس نے زندگی میں بہت زیادہ ہمیں اس نے مدد دی ہے, کیمسٹری میں ہماری ہیلپ کی ہے کیمسٹری نے, اور ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں. اس نے سب سے پہلے مینشن کیا ہے پیٹروکیمیکل پروڈکٹس. پیٹروکیمیکل پروڈکٹس سے مراد پیٹرول سے نکلا ہے جی پیٹروکیمیکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا کروڈ آئل یا را آئل جو ہوتا ہے, جو ہمارا بلیک کلر کا ہوتا ہے, جو ہم لاتے ہیں جو کنویں سے نکلتا ہے. پیٹروکیمیکل جو ہوتا ہے جو ہمارا ڈپازٹ ہوتے ہیں آئل کے, را آئل کے, کروڈ آئل بھی کہتے ہیں اس کو, جو ہمارے کنویں ہوتے ہیں تیل کے, اس میں سے جو تیل نکلتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے. اس کے اندر کافی زیادہ جو ہوتے ہیں وہ پیٹروکیمیکل پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو اس کی جو فرمنٹیشن کی جاتی ہے, فرمنٹیشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں, اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ ایک کروڈ آئل میں سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں. کروڈ آئل میں سے سب سے پہلے تو نکلتی ہے جی گیس, جو کہ CH4 میتھین گیس نکلتی ہے. اس کے بعد اس میں پیٹرول نکلتا ہے, پیٹرول کے بعد ڈیزل نکلتا ہے, ڈیزل کے بعد گیزولین نکلتا ہے, گیزولین کے بعد جو ہے اس میں اور بھی کافی سارے ہیں. اس کے بعد پھر ٹار کہتے ہیں اس کو, یا پھر ہم اپنی زبان میں اس کو لک کہتے ہیں, جو کہ روڈوں میں بچھانے کے کام آتا ہے. تو وہ ٹار وہ بھی نکلتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور میڈیسنل چیزیں نکلتی ہیں, مثال کے طور پہ یہ پیٹرولیم جیلی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی نکلتا ہے. تو یہ ساری کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ پیٹروکیمیکل یعنی کروڈ آئل سے نکلتی ہیں, جو کہ کیمسٹری سے ریلیٹ کرتی ہیں. پھر میڈیسن میں ہمیں جیسے جتنی بھی میڈیسن ہے یہ کہ جو ہے سینتھیٹیکلی پروڈیوس کی جاتی ہیں, اور یہ کیمسٹری سے تعلق رکھتی ہیں. اینڈ ڈرگز کے میڈیسن اینڈ ڈرگز ایک ہی بات ہوگی. سوپ, صابن ہے ہمارے پاس, ڈٹرجنٹ ہے جسے ہم کپڑے دھوتے ہیں, پیپر ہے, کاغذ جو کاغذ بنانے کا پروسیس جو ہے وہ بھی کیمسٹری سے تعلق رکھتا ہے, پلاسٹک بنانے کا, پینٹ بنانے کا, پگمنٹ یعنی کہ یہ بھی کلر کی ایک ایگزامپل ہے. انسیکٹیسائڈز یعنی کہ جو کیڑے مار ادویات ہوگی, پیسٹیسائڈز جو ہوگی, جو جڑی بوٹیوں کو مارنے والی جو ادویات ہوگی, وہ سب کیمسٹری کی برانچز سے تعلق رکھتی ہیں. وچ آر آل فوڈس اینڈ کیمیکل آف کیمسٹ, جو کیمسٹ جو ہیں اس کو انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے. دا ڈیولپمنٹ آف chemical industry has also generated toxic waste, contaminated water and polluted air around us. یہ بھی کیمسٹری کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ, بلکہ دیکھا جائے تو کیمسٹری جہاں پہ ہمارے انوائرمنٹ کو, پانی کو, ان چیزوں کو گندا کرتی ہے, وہیں پہ ہم کیمسٹری کو یوز کر کے ان سب چیزوں کو صاف بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم پریکاشنز کو اور میئرز کو اگر ہم جو ہے وہ اپلائی کریں, ان کو استعمال کریں, تو ہم ان جو کیمیکل جو پروڈکٹ ہیں, کیمسٹری کے جو پروڈکٹس ہیں,
ان سے جو ہیزرڈس پیدا ہو رہے ہیں، جو ہمارے جو ٹاکسین پیدا ہو رہے ہیں یا جو ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، ہم ان کو اچھے طریقے سے تلف بھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اگر ہم کیمسٹری کو ہی استعمال کر کے یہ چیز بھی کر سکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ کیمسٹری آلسو پرووائڈ نالج اینڈ ٹیکنیکس ٹو امپروو آور ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ اینڈ ٹو ایکسپلور اینڈ کنزرو دا نیچرل ریسورسز۔ اسی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ نالج پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کریں، انوائرمنٹ کو کیسے، جیسے وہی بات ہوگی اگر انوائرمنٹ کو امپروو کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں انوائرمنٹ کے اندر سے گندگی کو ختم کرنے کی بات بھی آتی ہے۔ ایکسپلور اینڈ کنزرو دا نیچرل ریسورسز، اور ہم نیچرل ریسورسز کو کیسے، جیسے مثال کے طور پہ کیمسٹری کی برانچ سے ہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیمسٹری کی میتھڈ کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ فزکس کے بھی بہت سارے میتھڈس کو استعمال کر کے ہم جو آئلز جو ہیں ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ہم ان کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم کیمسٹری کے ذریعے سے مثال کے طور پہ واٹر فلٹریشن ہے، فلٹریشن جو ہے وہ آپ پڑھیں گے کیمسٹری کے اندر، جو ہے وہ ایک میجر پروسیس ہے۔ پانی کو فلٹر کرنے کا طریقہ جیسے وہ ہو سکتا ہے نیچرل سورسز کو کنزرو کرنا، یعنی کہ ان کو ایک قسم کا سنبھال کے رکھنا، اور ان کو ڈسکور کرنا، ایکسپلور کرنا بھی ہم کیمسٹری میں ہی اسٹڈی کریں۔ ان دس چیپٹر وی ول اسٹڈی ڈفرنس بٹوین برانچز آف کیمسٹری، بیسک ڈیفینیشنز اینڈ کنسیپٹ آف کیمسٹری۔ تو یہ تو چلو انٹروڈکشن ہو گیا، اب ہم آگے برانچز آف کیمسٹری کو اسٹڈی کریں گے۔ تو برانچز آف کیمسٹری میں سب سے پہلے اس نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے جی کہ ان فیکٹ دیٹ وی لیو ان دا ورلڈ آف کیمیکلس، ہم اس دنیا دیکھیں اس نے ایک دم کیمیکلس کی بات کی، کیونکہ ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو کیمیکلس، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کیمیکل سے بھری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا کیمیکل تو پانی ہے، جو تین حصہ جو ہے ہمارے وہ اس کا دنیا کا، وہ ہمارا جو ہے وہ پانی ہے جو ہے کیمیکل۔ وی آل ڈپینڈ اپان ڈفرنٹ لیونگ آرگینزم وچ ریکوائر واٹر، دیکھیں اس نے ایک دم واٹر کی بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے لیونگ آرگینزم جو ہے وہ پانی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، آکسیجن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دیکھا جائے تو اب پلانٹس اور ٹریز وغیرہ وہ بھی لیونگ آرگینزم میں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے، تو اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے لیے چاہیے۔ انڈائریکٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو پروڈیوس بھی کرتے ہیں، ہمارے جسم سے یہ نکلتی بھی ہے، ہمارے سانس کے ذریعے سے نکلتی ہے، اور پھر ہم جو پودے جو ہیں وہ پودوں کی یہ غذا ہے، اور پودے یہ لیتے ہیں تو ہمیں وہ آکسیجن دیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور آکسیجن فار دا سروائیول، ٹھیک ہے، سروائیول کریں گے۔ ٹوڈے کیمسٹری ہیز اے وائڈ اسکوپ ان آل اسپیکٹ آف لائف اینڈ سرونگ دا ہیومینٹی ڈے اینڈ نائٹ، تو یہ دنیا کے اپنی زندگی کے ہمارے تمام اسپیکٹ کو جو ہے کیمسٹری ٹچ کرتی ہے، اور صبح شام جو ہے وہ ہمیں ہیومینٹی کی خدمت کر رہی ہے۔ کیمسٹری از ڈیوائڈیڈ انٹو دا فالوئنگ مین برانچز، فزیکل کیمسٹری، کتنی برانچز بتا رہے ہیں جی بھائی فزیکل کیمسٹری ہے، تو دیکھا جائے تو یہ پارٹ فزکس پارٹ کیمسٹری ہے، اسی لیے اس کو فزیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فزکس اور کیمسٹری کا مکسچر ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی سائنس کی برانچز ہیں جو آپس میں انٹر ریلیٹ کرتی ہیں۔ آرگینک کیمسٹری، جن کا ان آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، اس میں بایولوجیکل سبسٹانسز کے بارے میں ہم پڑھ، انڈسٹریل کیمسٹری، اس میں بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ انڈسٹری ہو گئی، پینٹ انڈسٹری ہو گئی، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں لیدر انڈسٹری ہو گئی، اس کے علاوہ فوڈ کی بہت ساری انڈسٹریز، اس میں بھی کیمسٹری کا ہوتا ہے، میڈیسنس کی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ ساری انڈسٹریل کیمسٹری جو ہے اس کے لیے علیحدہ انہوں نے برانچ بنائی ہے۔ نیوکلیر کیمسٹری، جس میں نیوکلیر ری ایکٹر ہو گیا، نیوکلیر جو ہو گیا الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ جو ہمارے پاس ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس میں بہرحال ہم ایٹم کے نیوکلس کے بارے میں اور اس کی انرجی کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کے کس طرح ہم انوائرمنٹ جو خراب ہو رہا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور انالیٹیکل کیمسٹری، اس میں ہم جو ہوتا ہے وہ میٹر کو جو ہے انالیسس کرتے ہیں اس کا میٹر کا، تو اس لیے اس کو انالیٹیکل کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو آج ہم تقریباً اتنا ہی پڑھتے ہیں، کے بعد پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے میں برانچز کو اسٹڈی کروں گا، برانچز کو ڈسکس کروں گا، اور ان کے بارے میں اس طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ آج ہم انٹروڈکشن آف برانچز کر کے یہ ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو اور شیئر بھی کریں اس کو، اور نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ ان قریب جلدی اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔